اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ بے لذت گناہوں کی فہرست میں جھوٹی گواہی دینا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ گواہی ایک امانت ہے اور اس کو موقع کی مناسبت سے ادا کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تکتموا الشہادہ ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، کہ گواہی مت چھپاؤ، جو اس کو چھپائے گا وہ گناہگار ہوگا۔ مگر گواہی کے لیے سچا ہونا ضروری ہے۔ جھوٹی گواہی ایک وبال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہوئے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا میں تمہیں 3 بڑے گناہ نہ بتاؤں، یعنی اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں جو بہت بڑے 3 گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرے گناہ کی نشاندہی کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی اور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان الفاظ کو دہرانا شروع ہو گئے کہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اندر خواہش پیدا ہو گئی کہ اللہ کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب چپ ہو جائے۔ یعنی جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا اس بات کو کہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہمارا عمومی مزاج بن گیا ہے، بات بات پر ہم جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں اپنی محفلوں میں۔ ایک عمومی عادت ہے، کسی بھی محفل میں 2 دوست ہوں، ان میں سے کوئی تیسرا ان سے پوچھ لے کسی سے کہ تم کہاں گئے تھے، وہ کہتا فلاں علاقے میں گیا تھا۔ پہلا کہتا ہے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ فوری طور پہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے اس سے پوچھ لیں، حالانکہ اسے معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتا ہاں میں گواہ ہوں، بالکل یہ گیا تھا۔ یہ جھوٹی گواہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جھوٹی گواہیاں یہ کبیرہ گناہ اتنا عام ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر فرد اس میں ملوث نظر آتا ہے، اور افراد سے لے کر ادارے۔ آج ہماری عدالتیں، جن عدالتوں نے سچ پر مبنی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جن عدالتوں نے انصاف اور عدل کو قائم کرنا ہوتا ہے، ان عدالتوں میں 99% جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہر ایک ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک جھوٹی گواہی کا تذکرہ میں خود اس کا عینی گواہ ہوں کہ ایک ہی جج کے پاس ایک وکیل کے 2 کیس لگے ہوئے ہیں، اور ایک کیس کے بارے میں راولپنڈی کی عدالت ہے، وکیل کی درخواست آتی ہے کہ میں لاہور کے سفر پہ ہوں اور لاہور کسی مقدمے کے سلسلے میں عدالت میں پیش ہونا ہے، اس لیے میں اس کیس کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا۔ مقدمے کی تاریخ پڑ گئی، صرف 5 منٹ کے بعد
اسی عدالت میں اسی وکیل نے کسی دوسرے مقدمے میں پیش ہونا تھا، وہ وکیل فوری طور پہ جج کے سامنے پیش ہو گیا۔ اب جج نے بھی اسے نہیں پوچھا کہ 5 منٹ پہلے تم لاہور تھے، 5 منٹ کے بعد یہاں کیسے آ گئے؟ پچھلے کیس میں تمہاری گواہی ہے کہ تم لاہور، اور اس کیس میں تم 5 منٹ کے بعد کیسے آ گئے؟ جج نے اگلے کیس میں اس کے اوپر کوئی جرح نہیں کی کہ تم جھوٹے ہو اور تم جھوٹی گواہی دینے والے ہو، اپنی ذات سے متعلق تم جھوٹ بولتے ہو، تم کسی کے کیس کی پیروی کیا کرو گے؟ عدالتوں میں 99% جھوٹی گواہیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہماری پولیس رپورٹ میں، ایف آئی آر میں اور ایف آئی آر کے بعد کے مراحل میں گواہوں کے بیانات میں کیس کو مضبوط کرنے کے لیے جھوٹی گواہیاں درج کی جاتی ہیں، جھوٹے گواہ درج کیے جاتے ہیں، اور وہ عدالت میں جا کے اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، اور اس کے بعد سارا جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ جھوٹی گواہی اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں کبیرہ ترین گناہ ہے۔ ہمارے اداروں میں جعلی سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں۔ جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانا جھوٹی گواہی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور کتنے ہمارے ادارے ہیں جن سے چھٹی لینے کے لیے، یا اگر چھٹی ہو گئی تو اپنے آپ کو بیمار ظاہر کرنے کے لیے 1000 2000 5 10,000 دے کے جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لیے جاتے ہیں۔ جس نے بنایا وہ بھی جھوٹا، جس نے بنوایا وہ بھی جھوٹا۔ اور بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے، ادارے کے سربراہ کو، کہ یہ سرٹیفکیٹ جھوٹا ہے، وہ بھی اس جھوٹ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کتنے ادارے ہیں جن میں پرائیویٹ ادارے اسپیشلی اور سرکاری بھی اس میں ملوث ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی ملازمت سے متعلق ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، 1 سال 2 سال کام کیا ہوتا ہے، 5 سال کا سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی جھوٹی گواہی ہے، یہ جھوٹی گواہی میں شامل ہے، اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک بچہ ہے جس نے 5ویں پاس کر لی اور آپ کے پاس آ گیا کہ 8ویں کا سرٹیفکیٹ دے دیں، آپ نے دے دیا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹی گواہی۔ اسی طرح ایک بچے کے سرٹیفکیٹ میں آپ نے ایسی بات کا اندراج کیا جو حقیقت نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ فیل ہو گیا، آپ نے پاس لکھ دیا، اس کے نمبر، اس کے مارکس 50% سے کم ہیں، مگر اگلے ادارے میں داخلے کے لیے اسے 50 سے زائد چاہیے، 60 70 80% چاہیے، تو آپ نے خلاف حقیقت اس کے نمبر، اس کے مارکس زیادہ لکھ دیے، یہ بھی جھوٹی گواہی اور کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا لازم۔ تو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں گناہ بے لذت ہے جھوٹی گواہی دینا، اور بسا اوقات یہ جھوٹی گواہی انسان کی اپنی جان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، انسان کی تباہی کا سامان بن جاتی ہے، بربادی کا سامان بن جاتی ہے۔ کتنے ہی ایسے جھوٹے گواہ ہیں جنہیں عدالتوں میں ان کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے پکڑ لیا گیا اور انہیں سزا ہوئی۔ اس لیے جھوٹی گواہی سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، الکبائر والاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور، کہ کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹی گواہی سے خود بھی بچیں اور اپنے معاشرے پہ اس کے جو گندے اثرات مرتب ہیں، معاشرے کو اس سے بھی بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔